بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ایک ایسی عبادت ہے جو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اس لیے جہاں ہم دیگر عبادات کرتے ہیں، چاہے وہ نماز ہے، چاہے روزہ ہے، اعمال صالحہ ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد کی پاسداری ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت رکھتے ہوئے درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ تو درود پاک کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، کسی بھی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پیش کیا جا سکتا ہے، چاہے صبح کا ٹائم ہے، دن کا ہے یا شام کا ہے، آپ فارغ بیٹھے ہیں یا کوئی کام کر رہے ہیں، اسی طرح سفر پہ ہیں یا مقیم ہیں، امیر ہیں یا غریب ہیں، آپ خوشی کی حالت میں ہیں یا پریشانی کے عالم میں ہیں، کوئی بھی کیفیت ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا یہ دنیا اور آخرت دونوں میں مفید ہے، یہاں تک کہ قبر حشر کے معاملات کے اندر بھی آسانی کا باعث بنتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر مزین کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ اس لیے اگر ہم کسی بھی جگہ چند لوگ جمع ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہم درود پاک پڑھ کر اپنی اس محفل کو، اپنی اس مجلس کو مزین کر کے کل قیامت کے دن نور حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مقام پر چند کافر جمع تھے، ایک سائل آیا اور اس نے ان سے کچھ سوال کیا، کچھ رقم کا مطالبہ کیا کہ میں مستحق ہوں، ضرورت مند ہوں، مجھے اپنے مال میں سے کچھ حصہ عطا کرو۔ تو انہوں نے مذاق کے طور پر کہہ دیا کہ تم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ، وہ تمہیں کچھ دیں گے، کیونکہ کفار کو پتہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دینے کے لیے ظاہری طور پر کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ تو جب سائل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اس نے کہا للہ، اللہ کے لیے مجھے کچھ دیجئے، تنگ دست ہوں، غریب ہوں، محتاج ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت بظاہر کوئی چیز نہ تھی، لیکن اپنی فراست سے جان گئے کہ کافروں نے مذاق کے لیے میرے پاس بھیجا ہے، وہ میرا مذاق اڑانا چاہتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 بار درود شریف پڑھ کر سائل کی ہتھیلی پر پھونک مار کر فرمایا ہتھیلی کو بند کر لو اور وہاں جا کر کھولنا۔ جب سائل کافروں کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا تجھے کیا ملا ہے؟ اس نے مٹھی کھولی تو سونے کے دیناروں سے بھری ہوئی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر اسی موقع پر کئی کافر مسلمان ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا یہ دنیاوی معاملات میں بھی آسانی کا باعث ہے، مشکلات میں آسانی کا باعث ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس دنیا سے جانے کے بعد قبر و حشر کے معاملات میں، پل صراط کے معاملات میں بھی آسانی کا باعث ہے۔ اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔